بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں ناصر کاظمی۔ ناظرین، دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں خوش اور آباد بھی ہوں اور محفوظ بھی ہوں۔ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران ڈیولپ ہونے والی ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں کے ساتھ اور تازہ ترین تجزیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے وہی گزارش کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور نئے نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرتے رہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں ناظرین، جو واقعہ پیش آیا ہے پہلگام میں، مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں، اور وہاں پر جو 26 سے 28 جو بتایا جا رہا ہے سیاحوں کو جو فائرنگ کر کے جو ہلاک کیا گیا ہے، اس کے بعد سے پاکستان اور بھارت کے درمیان صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ اور خاص طور پر جو دونوں جانب سے جو بیانات آ رہے ہیں، بڑے وہ سنگین قسم کے اور بڑے سخت قسم کے بیانات آ رہے ہیں، اور اس سے لگتا ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس طرح کے بیانات ہیں، اس سے دونوں ممالک کے جو عوام ہیں وہ کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن ناظرین، آن گراؤنڈ صورتحال یہ ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ بالکل جنگ کی جو ہے وہ صورتحال پیدا کرنے کے چکر میں بھی نہیں ہیں۔ یہ صرف بیان بازی کے حد تک معاملات ضرور ہیں، کیونکہ بھارت میں ایک تازہ واقعہ پیش آیا ہے، اور اس واقعے کے بعد بھارتی حکومت کی جانب سے اس طرح کے بیانات دینا جو ہے وہ نظر آتا تھا کہ اس طرح کے بیانات آئیں گے۔ اور خاص طور پر جو وہاں کی جو میڈیا ہے اس نے اس معاملے کو بہت زیادہ اچھالا ہے اور پاکستان پر جو ہے وہ ملبہ پھینکنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھارتی حکومت ہے اس کے کچھ وزراء نے بھی بڑے سخت قسم کے بیانات دیے ہیں، اور ان کے جو سابق کچھ جرنیل ہیں وہ بھی آگ کو بھڑکانے کی کوشش میں ہیں۔ لیکن ہمارے ملک کی جو ہماری افواج پاکستان ہے وہ خاص طور پر ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا، اور ہماری حکومت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ بھارت نے اگر کسی بھی قسم کی جارحیت کا مظاہرہ کیا تو اس کا اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا، اور ایسا سبق سکھایا جائے گا کہ اس کی ساری جو آنے والی نسلیں ہیں بھارت کی وہ بھی اس سبق کو یاد رکھیں گی، کیونکہ ماضی قریب میں ہم بھارت کو پہلے بھی سبق سکھا چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ پاکستان ایک ناقابل تسخیر ملک ہے، اور ہم جو ہیں وہ کسی بھی دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں، اور کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستانی قوم، پاکستانی افواج اور حکومت پاکستان بالکل تیار ہے۔ اب جو ہے وہ جو اس پہلگام کے واقعے کے تناظر میں بھارتی جو وزیر اعظم نریندر مودی، ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہلگام واقعے میں ملوث جو حملہ آوروں کو اور تمام ذمہ داروں کو سزا دی جائے گی۔ حملہ آوروں اور منصوبہ سازوں کا دنیا کے آخری کونے تک پیچھا کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں حملے کے بعد اپنی پہلی تقریر میں نریندر مودی نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا سے کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیا ہر ایک دہشت گرد اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کو کی شناخت کرے گا اور ان کا پیچھا کرے گا اور انہیں سزا دے گا۔ مودی کا کہنا تھا کہ ان کے تحقق میں ہر حد تک جائیں گے اور ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ریاست بہار میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ میں واضح الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس نے بھی یہ کیا ہے، حملہ کیا ہے، اور جنہوں نے اس کی پشت پناہی کی یا منصوبہ بندی کی ہے، ان کے خیالات سے بڑھ کر قیمت چکانی ہوگی۔ یہ انہوں نے بڑک لگائی ہے۔ لیکن دوسری جانب پاکستان کے جو ہماری پاکستانی جو افواج ہیں اور ہمارے جو حکومت ہے اس نے بھی بھرپور قسم کا جواب دیا، اور جو بھارت نے جس طرح کے اقدامات اٹھائے ہیں اور جس طرح سے ہم پر کچھ پابندیاں عائد کی ہیں اور ہمارے شہریوں کو وہاں سے نکلنے کا حکم جاری کیا، اس کے بدلے میں بالکل سیم جو اقدامات ہیں وہ پاکستان نے بھی اٹھائے ہیں، اور پاکستان نے اس سے بڑھ کر جواب دیا ہے۔ اور خاص طور پر جو پاکستان کی جو فضائی حدود ہیں وہ بھارتی ہتھیاروں کے لیے بند کر دی ہیں، جس کے بعد بھارت کو کافی تکالیف کا بھی سامنا ہے، اور بھارتی جو 100-150 جو جہاز جو پاکستان کی فضائی حدود کو استعمال کرتے تھے اب انہیں باہر سے ہو کر جانا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کو بڑی پیمانے پر قیمت چکانا پڑ رہی ہے۔ اس طرح کی صورتحال میں بھارت جو ہے کافی وہ اس میں سیکھ پا بھی ہے، اور بھارت کو کافی تکلیف بھی ہے، اور ان کے جو میڈیا بہت زیادہ معاملات کو اچھال بھی رہا ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو یہ پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ جو پہلگام کا واقعہ ہے بالکل یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، اور بھارت نے خواہ مخواہ اس معاملے کو، کیونکہ وہاں پر امریکہ کے نائب صدر جو ہیں وہ بھارت کے دورے پر تھے، تو جب بھی کوئی امریکی حکام وہاں پر ان کے دورے پر آتے ہیں تو بھارت اس طرح کے اچھے ٹھنڈے کرتا ہے، ضرور کرتا ہے، اور ان کی ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن وہ یہ ہے کہ بھارت کو اس وقت منہ کی کھانا پڑی ہے جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑا عجیب و غریب بیان دیا ہے، اور انہوں نے اس ساری صورتحال کو دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت خود ہی کسی نہ کسی طرح اپنے جو تحفظات ہیں دیکھ لیں گے۔ ان دونوں ممالک کے تعلقات جو ہمیشہ کشیدہ رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں پہلگام واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر امریکی صدر اور ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے۔ امریکی صدر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بھارت تناؤ کا مل کر حل نکالیں گے اور حل خود کسی نہ کسی طرح نکال لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہے ہیں، دونوں ملک کسی نہ کسی طرح اس کا حل نکال لیں گے۔ دونوں ممالک کے رہنماؤں کو جانتا ہوں۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ نے پاک بھارت رہنماؤں سے رابطہ کرنے کے سوال کا جواب دینے سے گریز کیا۔ اس سے قبل امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹیمی بروس نے مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کے واقعہ کی مذمت کرتے ہوئے زور دیا تھا کہ اس واقعہ میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔
امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے پریس بریفنگ میں کہا کہ ہم ان لوگوں کے لیے دعا گو ہیں جن کے عزیز اس واقعے میں مارے گئے، اور دعا گو ہیں کہ زخمی جلد سے صحتیاب ہوں۔ اس سوال پر کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور میں پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کے لیے کردار ادا کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ وہ اس معاملے پر تبصرہ نہیں کریں گی۔ اس سوال پر کہ آیا ٹرمپ انتظامیہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کم کرانے کے لیے کوئی کردار ادا کر رہی ہیں، ترجمان ٹیمی بروس نے کہا کہ صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے اور ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور یقینی طور پر اس وقت ہم کشمیر یا جموں کے اسٹیٹس پر کوئی موقف نہیں اپنانا چاہتے۔ واضح رہے کہ مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں 26 بھارتی سیاحوں کے قتل کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ بڑھ گیا ہے۔ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی سمیت کئی کیے جانے والے اقدامات پر پاکستان نے بھی بھرپور جواب دیا ہے۔ دوسری جانب آپ کو نظیر دیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بری خبریں آئے روز آتی رہتی ہیں، اور ایک اور بری خبر جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے آئی ہے وہ انسداد دہشت گردی عدالت پشاور نے ارباب وسیم سمیت 5 ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ATC پشاور میں جج ولی محمد خان نے 9 مئی کو ریڈیو پاکستان کی عمارت پر حملے کے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے مقدمے میں ملوث ارباب وسیم سمیت 5 ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ پروسیکیوشن نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان نے 9 مئی کو ریڈیو پاکستان کی عمارت پر حملہ کیا اور اسے آگ لگائی تھی۔ پروسیکیوشن کے مطابق ملزمان کے خلاف تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ٹرائل شروع کیا گیا۔ نامزد ملزمان ٹرائل میں پیش نہیں ہو رہے تھے۔ عدالت نے متعلقہ پولیس کو ملزمان کو گرفتار کر کے اگلی سماعت پر پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ دوسری جانب ناظرین ایک اور خبر آپ کو دیتے ہیں کہ بھارتی حکومت نے کل جماعتی جو اجلاس ہے اس میں پہلگام حملے میں سیکورٹی ناکامیوں کا اعتراف کر دیا ہے۔ حکومتی رہنماؤں نے اپوزیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر سب کچھ ٹھیک ہوتا تو ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوتے، کہیں نہ کہیں ناکامیاں ہوئی ہیں جن کا ہمیں پتہ لگانا ہے۔ اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں نے سیکورٹی پروٹوکولز کی خامیوں پر سخت سوالات اٹھائے اور پوچھا کہ سیکورٹی فورسز اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس کہاں تھی۔ پہلگام حملے نے بھارتی سیکورٹی اداروں کی کارکردگی پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اس سیاحتی مقام پر کوئی سیکورٹی اہلکار موجود نہ تھا اور اس پر سیاسی رہنماؤں، مقامی سیاستدانوں اور عوام نے اس بڑا سیکورٹی چوک قرار دیا ہے۔ کانگریس نے پہلگام حملے کی انٹیلیجنس ناکامیوں اور سیکورٹی خامیوں کے جامع تجزیے کا مطالبہ کیا ہے۔ پارٹی نے اپنی قرارداد میں کہا کہ پہلگام جیسے سخت سیکورٹی والے علاقے میں سیکورٹی کی 3 سطحوں کے انتظامات کے باوجود یہ حملہ کیسے ممکن ہوا۔ کانگریس نے BJP پر الزام لگایا کہ وہ اس سنے کو سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار، بد اعتمادی اور تقسیم پھیلانے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے سیکورٹی خامیوں پر سوال اٹھاتے ہوئے اتنی زیادہ آمد و رفت والا علاقہ کیسے غیر محفوظ رہ سکتا ہے، یہ سوال اٹھا دیا۔ اگر دہشت گرد پہلگام تک پہنچ سکتے ہیں تو وہ سری نگر جیسے بڑے شہروں کو بھی خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ انہوں نے حیرانی ظاہر کی کہ سیاحوں سے بھرے ہوئے علاقے میں ایک بھی پولیس اہلکار یا CRPF کیمپ موجود نہ تھا۔ سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل VP ملک نے حملے کو انٹیلیجنس ایجنسیوں کی واضح ناکامی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ سیاحتی سیزن کے عروج پر جب ہزاروں سیاح موجود تھے، انٹیلیجنس ایجنسیاں کہاں تھیں، ہماری خفیہ معلومات کہاں تھیں، ہمیں اس کی تحقیقات کرنی چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر کے کٹھوعہ ضلع میں BJP کے کارکنوں نے سیکورٹی خامیوں پر سوالات اٹھانے والے صحافی راکیش شرما پر بھی حملہ کر دیا۔ ناظرین ایک اور خبر آپ کو دیتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مودی سرکار کو 2 ٹوک پیغام دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مودی سن لے، دریائے سندھ ہمارا ہے، اس میں یا تو ہمارا پانی بہے گا یا ان کا خون۔ ہم ڈٹ کر بھارت کا مقابلہ کریں گے، ہماری فوج بھارت کو منہ توڑ جواب دے گی۔ سکھر میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا تو بھارت نے پاکستان پر الزام لگا دیا، مودی نے پاکستان پر جھوٹے الزامات لگائے ہیں، ہماری افواج بھارت کو منہ توڑ جواب دیں گی۔ اس موقع پر بلاول بھٹو نے کہا کہ ہر پاکستانی سندھو کا سفیر بن کر کہے گا کہ سندھو پر ڈاکہ نامنظور، یہ دریا ہم سب کا ہے اور دشمن کی آنکھ ہمارے دریا پر ہے، سندھ دریا سے پانی کسی کو نہیں لینے دیں گے، یہ ہمارا حق ہے اور ہم اس کو اپنے حق کو مبارک طور پر تحفظ کریں گے۔ ایک اور خبر نظرین آپ کو دیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ عوام نے PTI کے حق میں تاریخی فیصلہ سنا کر ہر سازش کو ملیہ میٹ کر دیا۔ PTI نے شدید ریاستی جبر، غیر آئینی جو ہتھ کنڈوں اور میڈیا بلیک آؤٹ کے باوجود ثابت کیا ہے کہ وہ ایک ناقابل شکست اور مضبوط ترین جماعت ہے۔ انہوں نے تحریک انصاف عمران خان کا تحریک انصاف کے 29ویں یوم تاسیس کے موقع پر جیل سے خصوصی پیغام جاری کیا گیا ہے۔ اپنے پیغام میں عمران خان نے کہا ہے کہ میں تحریک انصاف کے تمام ورکرز، سپورٹرز اور ووٹرز کو 29ویں یوم تاسیس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 29 سال پہلے ہم نے انصاف، انسانیت اور خودداری کے بنیادی اصولوں کے تحت پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تھی اور آج تک اپنے منشور پر قائم ہے۔ تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جو نہ صرف آئینی اصولوں، عدلیہ کی آزادی اور اداروں کی خود مختاری کی نمبردار ہے، بلکہ الیکشن کمیشن، نیب، پولیس سمیت
تمام ریاستی اداروں کو کسی بھی قسم کے اثر و رسوخ سے پاک دیکھنا چاہتی ہے۔ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ملک میں تمام ریاستی ستونوں کو اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ آج تحریک انصاف پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی اور سب سے زیادہ مقبول جماعت ہے۔ ناظرین، اسی پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت صورتحال ہے، پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے، جو کشیدگی جس حد تک جا چکی ہے، اس موقع پر بجائے اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کی بات کرتی ہے اور کندھے سے کندھا ملا کر بھارت کو جواب دیتی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لونڈے لپاڑے، جن کو ہم لونڈے لپاڑے کہتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ ناہنجار قسم کے لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستانی افواج کو وہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح بھارت جو اس طرح پاکستان کی افواج کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں، اس طرح کے بیانات جاری کر رہے ہیں کہ جس سے خدا نخواستہ پاکستانی فوج کو کمزور وہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی جو افواج ہیں ان کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ حالانکہ گراؤنڈ پر اس طرح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو میچور ان کی جو قیادت ہے، اس کی طرف سے واضح طور پر بیانات ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر کارکن جو ہے وہ اس موجودہ صورتحال میں پاکستان کے افواج کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن کچھ سنم جاوید جیسی کچھ کارکنان ایسی بھی ہیں جنہوں نے اس طرح کی ٹویٹ کیا اور انہوں نے پاکستان کے افواج پر جو ہے وہ اس وقت عرضہ سرائی کی ہے۔ اس کی مذمت کی جانی چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں ان کو ایسے لوگوں کو شٹ اپ کال دینی چاہیے کہ جو اس وقت افواج پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش کر رہے ہیں، افواج پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ یوٹیوبر جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی اس طرح کی صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بھارت کی بولی بول رہے ہیں، وہ افواج پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے افواج جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو جو ہے اٹھا رہی ہیں، اپنے لوگوں کو غائب کر رہی ہیں، جبکہ پاکستان کی سرحدیں جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں اور پاکستانی افواج وہاں پر کچھ نہیں کر رہی۔ اس طرح کی صورتحال کریٹ کی جا رہی ہے، لیکن صورتحال اصل میں یہ ہے، بیرسٹر گور جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں، انہوں نے واضح اور دو ٹوک قسم کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اس موجودہ صورتحال میں بھارت اگر پاکستان پر جارحیت کرتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا ہر کارکن اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوگا اور کندھے سے کندھا ملا کر ہم بھارت جیسے دشمن کا مقابلہ کریں گے، اور ہمارے کارکن جو ہیں وہ ہم وقت پاکستان کے تحفظ کے لیے تیار ہیں۔ یہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو افواج پاکستان کے خلاف عرضہ سرائی کر رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے جی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس وقت اس طرح کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں کہ افواج پاکستان اور عمران خان کے درمیان کسی وقت بھی کوئی صلح کی صورتحال پیدا نہ ہو، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کی جو ہے اگر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ رابطے بحال ہوں اور کوئی صلح کا معاملہ نکلے، لیکن یہ لوگ جو اس طرح کی جو بونڈی قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے لیے مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو باہر موجود قیادت ہے وہ ایسے لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار کرے اور پاکستان تحریک انصاف کو صاف شفاف کیا جائے، اور اس طرح کے لوگ سامنے لائے جائیں کہ جو اس وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو سیاست کرنے کی بات کریں اور سیاست کے معاملات میں لائیں، پارلیمنٹ میں لائیں، اپنے جو معاملات ہیں پارلیمنٹ کے میں اٹھائیں، نہ کہ وہ افواج پاکستان کے خلاف اس طرح کی عرضہ سرائی کریں جس سے ملک کی بدنامی بھی ہو اور افواج پاکستان کی بدنامی بھی ہو۔ اس سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو سیاسی تجزیہ کار ہیں، جو دنیا کے لیول پر جو قانون ہے، اس طرح کی بات جو لوگ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کہا جاتا ہے کہ اگر کسی ملک کو کمزور کرنا ہے یا کسی ملک کو ختم کرنا ہے تو اس کی افواج کو کمزور کر دیا جائے اور اس کی فوج کو بدنام کر دیا جائے۔ یہی صورتحال اس وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی نظر آتی ہے کہ وہ افواج پاکستان کے خلاف ہر وقت عرضہ سرائی کرتی رہتی ہے۔ اس طرح کے لوگوں سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہیے۔ ناصر کاظمی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔